کہتے ہیں بہت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام بادشاہ سلمان تھا۔ بادشاہ بہت عادل تھا، لیکن عمر کے آخری حصے میں اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے خاص مشیر کو بلا کر کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں 3 خواہشات پوری ہوتے دیکھوں، ورنہ میں سمجھوں گا کہ میری بادشاہت ادھوری رہی۔ مشیر نے ادب سے پوچھا، حضور والا وہ 3 خواہشات کیا ہیں؟ بادشاہ سلمان نے گہری سانس لے کر کہا، پہلی ہمارے ملک کی آزادی ہے۔ خواہش، میں چاہتا ہوں کہ میرے عوام بغیر کسی خوف اور بھوک کے خوشحال زندگی گزارے۔ دوسری خواہش، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا ایک ایسا بادشاہ بنے جو مجھ سے بھی بہتر ہو۔ اور تیسری خواہش، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ایک سچے دوست کا دیدار کروں جو مجھے بغیر لالچ کے چاہے۔ مشیر نے سر جھکایا اور کہا، یہ تینوں خواہشیں بہت عظیم ہیں حضور، مگر آسان نہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ دن گزرتے گئے، بادشاہ نے اپنی پہلی خواہش پوری کرنے کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ غریبوں میں سونا، چاندی، اناج اور کپڑے بانٹے گئے۔ ملک میں خوشحالی آ گئی، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد سازشی وزیروں نے اپنی خود غرضی کے جال بچھانے شروع کر دیے۔ کچھ لوگ دولت لے کر سستی اور کہلی کا شکار ہو گئے۔ غریب کی جگہ اب لالچ نے لے لی۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو دل ہی دل میں سوچا، میں نے خوشحالی تو دی، مگر انسان کی فطرت بدلنا میرے بس کی بات نہیں۔ اب وہ اپنی دوسری خواہش کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے بیٹے شہزادہ نعمان کی تربیت کے لیے سب سے بہترین علماء، سپاہی، استاد اور صوفی مقرر کیے۔ شہزادہ بچپن سے ہی سمجھدار، بہادر اور رحم دل تھا۔ بادشاہ سلمان کی امیدیں بڑھنے لگیں، لیکن جب شہزادہ جوان ہوا، اس کے دل میں حکومت کی طاقت کا غرور آ گیا۔ وہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی فیصلے کرنے لگا اور رعایا پر سختیاں کرنے لگا۔ بادشاہ نے ایک دن اسے ہوا، اس کے دل میں حکومت کی طاقت کا غرور آ گیا اور کہا، بیٹے، ایک بادشاہ کی اصل طاقت تلوار میں نہیں، دل کی نرمی میں ہوتی ہے۔ مگر شہزادہ نعمان نے یہ نصیحت سن کر بھی اپنی راہ نہ بدلی۔ بادشاہ نے سوچا، انسان کو علم تو دیا جا سکتا ہے، لیکن عقل نہیں دی جا سکتی۔ یوں دوسری خواہش بھی ادھوری رہ گئی۔ اب آخری خواہش بچی تھی۔ بادشاہ نے کئی درویشوں، وزیر و مشیر، عالموں اور بہادروں سے دوستی کی کوشش کی، مگر ہر کوئی کسی نہ کسی غرض سے قریب آتا۔ بادشاہ کا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ ایک دن جب بادشاہ شام کے وقت محل کی چھت پر تنہا بیٹھا تھا، ایک بوڑھا مالی پھولوں کو پانی دیتا ہوا گزرا۔ مالی نے بادشاہ کو دیکھا تو ہنستا ہوا بولا، آج حضور بہت تنہا لگ رہے ہیں، دل چاہے تو میرے ساتھ کچھ لمحے بیٹھ جائیں، میں اپنے باغ کے میٹھے انار لایا ہوں۔ بادشاہ مسکرا دیا۔ وہ مالی کے ساتھ باغیچے کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ مالی نے انار کاٹ کر آدھا بادشاہ کو دیا اور آدھا خود کھانے لگا۔ اس نے نہ تو سلام جھاڑا، نہ تعریفوں کے پل باندھے، نہ کسی انعام کا طلبگار ہوا، بس سادگی سے بیٹھا، قصے سناتا رہا، ہنستا رہا۔ بادشاہ کے دل پر عجب سی ٹھنڈک اترنے لگی۔ کئی گھنٹے بیت گئے، مگر مالی نے بادشاہ سے کوئی التجا نہ کی، کوئی شکایت نہ کی۔ جب بادشاہ واپس اٹھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نے اپنی تیسری اور سب سے بڑی خواہش پوری ہوتے دیکھ لی ہے، بغیر کسی غرض کے ایک سچا دوست۔ اس رات بادشاہ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میں نے سیکھ لیا کہ دولت دے کر دل خوش نہیں ہوتے، علم دے کر عقل نہیں دی جا سکتی، اور سچی محبت کبھی خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ سب تیرے ہی عطیے ہیں۔ اسی رات بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی باقی عمر سادگی، محبت اور عاجزی میں گزارے گا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلمان کی یہ آخری دور حکومت تاریخ کا سب سے خوبصورت اور سنہری دور بن گیا۔